ریاض صاحب کی بہوؤں کا سلوک ان کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ شوہروں سے کہتی کہ ابا کو اولڈ ہوم بھیج دو، تو ایک دن بیٹوں نے پاکستان میں بہن کو فون کیا اور کہا کہ ابا کو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں اور ہر مہینے ان کا خرچہ بھی بھیج دیں گے۔ سلیمہ ابا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن بھائیوں نے خرچہ تو دور کبھی ابا کی خبر تک نہ لی۔ تو ایک دن سلیمہ کو اس کے باپ کے ساتھ اس کے شوہر نے تنگ آ کر گھر سے نکال دیا۔ کافی سالوں میں بیٹے پاکستان آئے تو گھر کا دروازہ کھولتے ہی ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ریاض صاحب عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں سونے آئے تو ان کا چھوٹا پوتا جو کہ 4-5 سال کا تھا بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور بولا، دادو آپ کہانی سنائیں۔ اچھا جی، میرے شہزادے کو کہانی سننی ہے۔ بتاؤ جی، کون سی کہانی سننی ہے؟ ریاض صاحب نے ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھی جس میں مزہ آ جائے۔ ریاض صاحب نے اسے ننھے صحابی معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنایا تو وہ ٹھوری کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے سنتا رہا، اور جیسے ہی قصہ ختم ہوا تو وہ بولا، دادا جی وہ بچے میرے جتنے تھے؟ نہیں بیٹے، وہ آپ کے بڑے بھیا ارحم جتنے ہوں گے۔ ریاض صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کے 10 سالہ بیٹے کا نام لیتے ہوئے کہا، اوکے دادو، میں بڑے ہو کر معاذ معوذ بنوں گا، بہت اسٹرانگ۔ وہ بولا تو ریاض صاحب ہلکا سا مسکرا دیے اور بولے، اب جلدی سے جا کر سو جائیں، پھر صبح کو آپ نے اسکول جانا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا تو وہ بھی پانی کا جگ لینے کے لیے کمرے سے نکلے تو بیٹے ارشد کی بیوی کسی بات پر زور زور سے بول رہی تھی کہ دیکھو ارشد، بہت ہو گیا، اپنے بڑے بھائی سے کہیے مہینہ پورا ہو چکا ہے تو اب ابا جی کو لے جائیں، ہم کیوں ایک ہفتہ مزید انہیں سنبھالیں؟ جب بات ایک مہینے کی طے ہوئی تھی تو اپنی بات پر تو وہ قائم رہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا بس کر دو، میں بول دوں گا۔ رافعہ اب سو جاؤ، ایک ہفتے سے تم نے یہی بات کہہ کر میرا سر کھا لیا ہے۔ ارشد نے بیزاری سے کہا، آپ سائرہ بھابھی سے کہیے کہ انہیں گھر میں رکھ کر خود جہاں مرضی جائیں، ہم نے ان کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ہم نے بھی تو کہیں نہ کہیں جانا نکلنا ہوتا ہے، اور ہم رکھتے ہیں نا ابا جی کو یہاں۔ پورا مہینہ اب جب ان کی باری آئی تو یہ کہنے لگے، جی ہم نے سیر کرنے جانا ہے۔ اگر جانا ہی تھا تو پچھلے دنوں میں چلے جاتے، جب ان کی باری آئی تبھی جانا ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے سائرہ بھابھی کی طبیعت کا، وہ ہیں ہی بہت شاطر، ان کا بس یہی پلان ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ابا جی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ چھوٹی بہو اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر ریاض صاحب کے اندر مزید سننے کی استطاعت نہیں تھی۔ وہ پانی لیے بغیر ہی چپ چاپ خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ اگلے دن صبح صبح ہی ارشد نے انہیں تیار ہونے کو کہا اور آفس میں جاتے ہوئے ان کے بڑے بیٹے سلمان کے ہاں چھوڑ آئے۔ وہ جب سلمان کے ہاں پہنچا تو سائرہ کا انہیں دیکھتے ہی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے جہاں ہمیشہ رہتے تھے، تو ایک دم سے سائرہ نے انہیں پکارتے ہوئے کہا، ابا جی، اب سے یہ دانش کا کمرہ ہے۔ دونوں بھائی ایک کمرے میں رہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، تو اسی لیے مجھے دانش کا کمرہ علیحدہ کرنا پڑا، اور ہمارے گھر میں بس 3 ہی کمرے ہیں۔ اب تو لاؤنج اور ایک سٹور روم بچتا ہے، تو سٹور روم میں تو بستر نہیں ہے، آپ وہاں پر اپنا سامان رکھ لیجئے اور یہاں پر آپ لیٹ جائیے گا۔ سائرہ نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو انہوں نے چپ چاپ جا کر اپنا سامان سٹور روم میں رکھا اور باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ اللہ پاک نے انہیں 3 اولادوں سے نوازا تھا، ایک بیٹی سلیمہ اور بیٹے سلمان اور ارشد۔ انہوں نے دن رات ان کے لیے ایک کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنی سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ وقت سے پہلے لے کر ان پیسوں سے سلمان کو لندن بھیجا، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے ارشد کو بھی بلوا لیا، اور جب ان دونوں نے وہاں پر اپنے قدم جما لیے تو وہیں پر ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ ان دونوں نے رشتہ جوڑ لیا۔ سائرہ اور رافعہ دونوں کزنز تھے، اور کئی سالوں پہلے ان کی فیملی بھی پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہوئی تھی۔ سلیمہ کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ریاض صاحب کی بیوی ممتاز بیگم وفات پا گئیں، اور ریاض صاحب کو ارشد نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ پچھلے 2 سال سے یہاں پر رہ رہے تھے، اور ان کے بیٹوں کا رویہ ان کے ساتھ دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ دونوں نے باریاں مکمل کیں کہ 1 مہینہ ابا جی اس کے ہاں رہیں گے تو 1 مہینہ دوسرے کے ہاں۔ ان کا دل بہت عجیب سا ہو جاتا تھا۔ سلمان کے بیٹے تو کافی بڑے تھے، تو وہ ریاض صاحب سے بہت کم بات کرتے تھے،
لیکن ارشد کی ایک بیٹی تھی اور ایک چھوٹا 5 سال کا بیٹا تھا اور وہ ان کے کافی قریب تھے۔ ارشد کے ہاں تو ان کا اس وجہ سے دل لگ جاتا تھا، لیکن یہاں آ کر وہ بہت اداس سے رہنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کے موبائل پر اذان ہونے لگی تو انہوں نے اٹھ کر وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور پھر نماز عصر کے بعد وہ باہر ٹہلنے کے لیے نکل گئے۔ وہ وہاں سے آئے تو سائرہ نے ان کے لیے کھانا ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا اور خود وہ فیملی سمیت باہر کھانے پر گئی تھی۔ انہوں نے اسے باسی کھانے کو دیا تھا جو انہوں نے بہت مشکل سے زہر مار کیا اور پھر لاؤنج میں آ کر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے۔ انہیں سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ہنسی اور کہکوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا تو سائرہ سلمان بچوں سمیت اندر داخل ہو رہے تھے اور کسی بات کو لے کر وہ زور و شور سے باتیں کرتے ہنستے جا رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ٹائم دیکھنے لگے جہاں پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی وقت ہوتا ہے گھر آنے کا، جلدی جلدی سویا کرو اور صبح فجر کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ ان کی بات پر سائرہ کا موڈ انتہائی خراب ہوا اور وہ بولی، ابا جی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں اور ہمارا کھا کر ہم پر ہی تنقید کرتے شرم نہیں آتی؟ سائرہ کی انتہا کی بدتمیزی پر انہوں نے بیٹے کو دیکھا تو وہ ان سے نگاہیں چرا گیا۔ گرینڈ پا اگر یہاں رہنا ہوتا ہے تو چپ چاپ رہا کریں اور ہمارے معاملات سے دور رہا کریں۔ چھوٹے پوتے دانش کے اکھڑے انداز پہ وہ جیسے گمسم سے ہو گئے۔ سب کے جانے کے بعد وہ بوجھل دل سے سونے لگے مگر نیند تو جیسے آنکھوں سے روٹھ ہی گئی تھی۔ پوری رات گزر گئی اور اگلے دن صبح صبح وہ باہر واک کے لیے چلے گئے اور جب لوٹے تو سائرہ کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی شروع ہو گئی، ابا جی گھر سے جانے سے پہلے چابی لے کر جایا کریں، یہ دیکھیں آپ کی وجہ سے میں اپنے آفس تک سے لیٹ ہو گئی۔ خیر اب جو ہونا تھا ہو گیا، ناشتے کے بعد جو تھوڑا بہت گند ہے وہ صاف کر دیجیے گا، میں خود کر لیتی لیکن لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ بولتے بولتے بیگ پہنے باہر نکل گئی۔ ریاض صاحب نے ناشتے کے بعد کچن کی صفائی کی اور پھر باہر لاؤنج صاف کرنے کے بعد وہ مطالعہ کرنے لگے۔ دوپہر میں بچے اسکول سے آئے تو انہوں نے پوچھا، دانش، ارحم، بچوں کچھ کھاؤ گے پیو گے؟ اوہو پلیز گرینڈ پا، آپ کیوں ہر وقت ہم سے بات کرنے کے بہانے تلاشتے ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھیے، ارحم نے انتہائی بدتمیزی سے کہا تو وہ اس کے رویے پر جلتے کڑتے اپنے لیے کھانا بنا کر کھانے لگے۔ رات کو سائرہ اور سلمان پھر سے گھومنے نکل گئے اور گھر میں کچھ کھانے تک کو نہیں تھا۔ انہوں نے بریڈ پر شہد لگا کر کھایا اور پانی پی کر سو گئے۔ رات کو جب وہ واپس آئے تو ریاض صاحب نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو گئے مگر ریاض صاحب کی اپنی نیند ٹوٹ چکی تھی، اب انہیں بہت مشکل سے نیند آنی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھے اور اسٹور روم کی طرف جانے لگے تھے کہ راستے سے ارشد کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر تھم گئے۔ سلمان میں جاب کے ساتھ تمہارے بوڑھے باپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، پلیز اپنے باپ کا انتظام جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر دو۔ اپنے چہرے کی کلینزنگ کرتے ہوئے سلمان کی بیوی سائرہ نے کہا، یار انہیں ارشد بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم بتاؤ میں انہیں کہاں چھوڑوں؟ سلمان کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کی بات پر رافعہ بولی، تو ہاں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں رکھنا چاہتے تو میں بھی نہیں رکھنا چاہتی، تو بس ایک ہی حل ہے کہ انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آؤ، وہاں پر رہیں، وہاں ان کے ہم عمر لوگ بھی ملیں گے، ان کو خوشی محسوس ہوگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا، سلیمہ کو کہتا ہوں کہ وہ ابا کو اپنے پاس بلا لے۔ سلمان کی بات پر باہر کھڑے ریاض صاحب کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تو وہ یہ سوچتے ہوئے مڑے کہ جب یہ بیٹا چھوٹا تھا تو انہوں نے اس خوشی میں نہ جانے کتنی جگہ مٹھائیاں بانٹیں اور وہ اسے لے کر راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ جب اسے نیند نہیں آتی تھی تو پوری پوری رات لے کر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اس نے جس چیز کی خواہش کی اس کے لیے انہوں نے بہت ٹائم جاب تک کی تاکہ وہ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر سکے، اور آج ان کا بیٹا اس قدر بڑا ہو گیا کہ اپنا بے ضرر سا باپ بھی اسے برداشت نہیں ہے اور وہ بھی اسے اس کی بیٹی کے ہاں چھوڑنا چاہتا ہے۔ پھر اگلے دن سلمان اور ارشد ان کے فلیٹ پر آئے تو ان کا چھوٹا پوتا ان کی گود سے ہی نہیں نکل رہا تھا اور یہ بات ارشد کی بیوی کو بہت زیادہ بری لگ رہی تھی۔ وہ انتہائی ناگواری بھرے انداز میں بولی، میں نے ان سے اتنی بار کہا ہے کہ بچوں سے دور رہیں، اب دیکھیں انہوں نے تو پاکستان چلے جانا ہے تو میرے بچے کا کیا حال ہوگا؟ پہلے 2 دن سے اتنا رو رہا ہے کہ مجھے دادوں کے پاس جانا ہے،
پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا کیا ہے اس کے ساتھ کہ ہر وقت بس ان کا ہی نام منہ پر رہتا ہے۔ اتنی مشکل سے چپ کرواتی ہوں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ محبت اور توجہ ہے جو میری طرف سے ملی، اور بچہ ہے، دھیرے دھیرے سنبھل جائے گا۔ فکر مت کرو، جب میں پاکستان چلا جاؤں گا تو مجھے خود بخود ہی بھول جائے گا۔ ارے جب میرے بیٹوں کو میں بھول چکا ہوں تو پھر تو یہ پوتا ہے۔ انہوں نے انتہائی کر بھرے انداز میں کہا تو وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور رافعہ جو ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ بدتمیز تھی وہ غصے سے بولی، ہاں ہاں، آپ پر تو ہم نے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں نا، آپ کے فائدے کے لیے یہ کر رہے ہیں تاکہ آپ وہاں جا کر اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ رہیں اور زندگی کو انجوائے کریں۔ آپ کی جڑیں وہاں ہیں تو آپ کو تو خواہش ہونی چاہیے وہاں پر رہنے کی۔ بہو، میرے جڑیں بھلے وہاں ہوں لیکن میرے تنے تو یہاں ہیں نا، انہوں نے سلمان اور ارشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ نگاہیں چرا گئے۔ سلمان نے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہی سلیمہ کو فون ملا کر کہا، سلیمہ، میں ابا کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اور ہر ماہ ہم لوگ خرچہ بھیجتے رہیں گے، تو تم انہیں رکھ لو۔ ویسے بھی یہاں پر دل نہیں لگتا، تم تو جانتی ہو نا کہ سارے رشتہ دار وہاں ہیں، اور پھر ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ وہاں جا کر سب کے ساتھ جب رہیں گے تو ان کا دھیان بھی بٹا رہے گا۔ ہاں ہاں میرے بھائی، بھیج دو تم، سو بسم اللہ۔ میں ویسے بھی ابا جی کے بغیر بڑی اداس ہوئی پڑی تھی، بڑا مس کر رہی تھی انہیں۔ دوسری طرف سے سلیمہ نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا تو ایک افسردہ سی مسکراہٹ ریاض صاحب کے لبوں پر آ ٹھہری۔ جس بیٹی پر ہمیشہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو فوقیت دی کہ یہ بیٹے ان کو سنبھالیں گے، اور آج جن بیٹوں کو ان کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہے وہ اسے سنبھالنا ہی نہیں چاہتے، لیکن بیٹی اسے رکھنے پر باخوشی تیار تھی۔ وہ بیٹی جس کو بنا جانچے پرکھے ایک چند ہزار کی ملازمت کرنے والے سے باندھ دیا گیا تھا۔ پھر وہ اگلے ہفتے پاکستان پہنچے۔ سلیمہ انہیں خود لینے آئی اور کتنی دیر ان کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ اس کے گھر پہنچے تو اس کی ساس اور شوہر کا موڈ کچھ خراب سا لگا، مگر وہ انہیں لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دونوں بچے ان کے ساتھ کتنی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور رات دیر تک ان کی ٹانگیں دباتی رہی، اور عرصے کے بعد انہوں نے تازہ روٹی اور تازہ سالن کھایا۔ سلیمہ محلے کے بچوں کو شام کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا گزر بسر کر رہی تھی، کیونکہ شوہر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی اور گھر کے خرچے بہت زیادہ تھے۔ ایک دن اس کا شوہر اس پر چلا کر کہنے لگا کہ اپنے باپ کو اس کے گھر کو خالی کروا کر وہاں بھیجو، وہاں کا کرایہ بیٹھے کھا رہے ہیں تمہارے بھائی، اور یہ یہاں پر ہمارے سروں پر بٹھا دیا ہے۔ اتنے امیر تمہارے بھائی ہیں، خرچہ پانی تک نہیں بھیجا انہوں نے، تو بس اپنا بوجھ ہمارے اوپر ڈالنا تھا اور وہ ڈال دیا۔ اس کے شوہر کی بات پر ریاض صاحب پر جیسے گھڑوں پانی گر گیا۔ سلیمہ کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ اپنے اوپر تو آئی بات کو برداشت کر لیتی تھی، لیکن اپنے باپ کے اوپر ایسی بات اسے برداشت نہیں تھی، اور وہ بھی جواباً پہلی بار اپنے شوہر کے آگے بولی اور کہنے لگی، ہاں تو میں آپ کا دیا وہ اپنے باپ پر نہیں لگا رہی، اور ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے، آپ نے ان اتنے سالوں میں مجھے کیا دیا؟ ہمیشہ جتنا کمایا آ کر اماں کے ہاتھ پر رکھا، لیکن میں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، یہاں تک کہ گزارا کرنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہوں۔ بغیرت عورت میرے اوپر چلا رہی ہے اپنے باپ کی وجہ سے۔ اس کے شوہر نے اس کے تھپڑ مارا اور وہ زمین پر گری۔ ریاض صاحب جلدی سے آگے بڑھے اور اسے اٹھاتے ہوئے اپنے داماد کے اوپر چلا کر بولے، خبردار میری بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ تمہارا باپ میرے گھر میں رہ کر مجھ کو باتیں سنائے جا رہا ہے، دفع ہو جا اس گھر سے، ورنہ تمہیں اور تمہارے باپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں، مجھے بھی اب اس گھر میں یہاں نہیں رہنا۔ ارے دیتے ہی کیا ہو مجھے جو میں تمہارے ساتھ رہوں؟ بیوی کے فرائض تو آج تک تم پورے نہیں کر سکے، اور آج اگر میرے ابا میرے پاس رہنے آ گئے تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، شرم آنی چاہیے۔ میں اتنے سالوں سے تمہاری ماں اور تمہاری بہنوں کی خدمت کرتی رہی، اسی کا لحاظ کر لیتے، سلیمہ نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر اس کے شوہر نے اسے بچوں کے بنا ہی گھر سے نکال دیا، اور وہ دونوں اپنے اس گھر کے سامنے آئے جو کہ کرائے پر دیا تھا۔ وہ لوگ ان کے جاننے والے تھے تو اس لیے انہوں نے ان پر ترس کھاتے ہوئے انہیں اوپر والے پورشن میں رہنے کو کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلے مہینے ہی وہ گھر کو خالی کر دیں گے۔ مگر ریاض صاحب نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر کو خالی نہ کیجیے، آپ کرایہ تھوڑا کم دیا کریں، اور اوپر کا پورشن اس میں ہم رہیں گے۔ کرایہ دار نے ان کی بات کو مان لیا اور وہ دونوں اوپر جا کر رہنے لگے۔
ان کے پاس کھانے پکانے کو کچھ نہیں تھا، تو ریاض صاحب نے ان سے درخواست کی کہ اس بار کرایہ جلدی دے دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ریاض صاحب نے جا کر بازار سے سارا کچن کا سامان لیا اور گھر واپس آئے تو سلیمہ بیٹھی رو رہی تھی، اور انہوں نے شرمندگی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اگر میں تمہارے اوپر بوجھ بن کر نہ آیا ہوتا تو تمہارا گھر بسا رہتا، آج تم میری وجہ سے اجڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ تڑپ کر ان کے قدموں میں بیٹھی اور بولی، کیسی باتیں کرتے ہیں ابا، باپ بھی کبھی بیٹیوں پر بوجھ ہوتے ہیں، اور میں اپنے گھر کے ٹوٹنے پر نہیں رو رہی، اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی بچوں کو سنبھال نہیں پائے گا، خود واپس کرے گا بچوں کو، بلکہ مجھے تو پوری امید ہے، دیکھنا ایک نہ ایک دن خود لینے آئے گا اور کہے گا کہ واپس آ جاؤ۔ کون ابا مفت کی نوکرانی کھوتا ہے، اور نوکرانی بھی ایسی جس کی کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو الٹا اپنا بوجھ بھی خود اٹھاتی ہے۔ اس کے دکھ اور تکلیف پر ریاض صاحب کا دل جیسے پگھلا جا رہا تھا، اور وہ اسے اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور بولے، میں نے آج تک سب کچھ بیٹوں پر لٹا دیا، اور میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ ان کے پاس تو میرے لیے 2 گھڑی بیٹھ کر دکھ سننے کا بھی ٹائم نہیں تھا، اور یہاں تک کہ انہیں تو یہ بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ابا نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، بس سب اپنے اپنے کام دھندوں میں لگے تھے، اور میں کسی کباڑ چیز کی طرح ایک کونے میں پڑا رہتا تھا۔ بس ابا، اب رونا دھونا نہیں ہے، آپ ایک کام کریں، آپ نے کل سے یہاں اپنے محلے کے جتنے آپ کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب ساری باتیں کرنی ہیں۔ سلیمہ کی بات پر وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئے، اور پھر اگلے دن سے انہوں نے واقعی محلے کے اپنے سب دوست یاروں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بیٹھ کر خوب محفل جمائی، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک دوست کو نوکری کا کہا، تو اس نے جلدی سے کہا کہ میرے آفس میں ایک ریسیپشنسٹ کی ضرورت ہے، اور تو پڑھا لکھا ہے، کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے، تو میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں، تو اپنی سی وی مجھے دے دے۔ ریاض صاحب کے چہرے پر رونق سی آ گئی، اور انہوں نے اگلے دن اسے لا کر سی وی دے دی، تو انہیں جاب انٹرویو کے لیے بلایا گیا، اور جب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایک سرکاری ملازم رہ چکے ہیں، تو اس کمپنی کے مالک نے انہیں اپنے ایڈوائزر کی جاب میں آفر کر دی۔ انہیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور ایک دن وہ جب آفس سے واپس آئے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ آواز سلیمہ کے شوہر کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سلیمہ چلو نا، میرے بچے رول کر پل رہے ہیں، کوئی ان کا خیال نہیں رکھتا، مجھے بھی وقت پر نہ کوئی کھانے کو پوچھتا ہے اور نہ ہی میرے کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں۔ بڑی جلدی قدر معلوم ہو گئی اپنی بیوی کی۔ اب آپ کی بہنوں نے کچھ بھی کرنا چھوڑ دیا آپ کا، وہ تو کہتی تھی اپنے بھائی کو سنبھال سکتی ہیں، دفع ہو جا، ہر روز ایک نیا تانا ملا کرتا تھا مجھے۔ سلیمہ اس کی بات پر تلخ لہجے میں بولی، ہاں تو صحیح کہہ رہی ہیں، اب مجھے تمہاری بہت قدر معلوم ہو گئی ہے، مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ میرا تو سب کچھ تو ہے، بچے بھی اس دن سے بس روتے رہتے ہیں تجھے یاد کر کر کے، اب چل نا واپس۔ اس کے شوہر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ریاض صاحب سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو وہ دونوں چونک کر مڑے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرے ابا سے بہت بدتمیزی کی تھی، تو معافی مانگ سکتے ہیں ان سے، سلیمان نے اچانک سے کہا، تو ریاض صاحب چونک کر بولے، نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تمہیں لینے آیا، اور یہ وعدہ کرے کہ یہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، تو میں پھر تمہیں بھیجوں گا۔ جی بالکل ابا جی، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ وہ جلدی سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، میری یہی رب سے دعا ہے، اور ہاں، ابھی میں آج اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کل آئیں اور اسے لے جائیں۔ ریاض صاحب نے کہا تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا، اور پھر اگلے دن وہ بچوں سمیت جب آیا تو ریاض صاحب نے بڑے ارمانوں سے اسے رخصت کیا۔ ان سب کے لیے انہوں نے کپڑے اور جوتے لیے، اس کے علاوہ بچوں کے لیے ڈھیر سارے کھلونے دیے، تو بچے جیسے خوشی سے پاگل سے ہو گئے۔ سلیمہ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر مسکراہٹ لے کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد سلیمہ ان کے پاس آئی اور انہیں کہا کہ ابا، میں نے آپ کے لیے ایک عورت کا رشتہ دیکھا ہے، وہ آپ کی ہمیشہ خدمت کرے گی، ایک 10 سال کا بیٹا ہے ان کا، بہت فرما بردار۔ سلیمہ کی بات پر انہوں نے فوری انکار کر دیا، لیکن سلیمہ اور ان کے داماد کے مسلسل اصرار پر انہوں نے شادی کر لی۔ زلیخا نے واقعی آتے ہی ان کے گھر کو گھر بنا دیا تھا، اور ان کا بیٹا عزیز اس قدر فرما بردار تھا کہ سارا دن انہیں ابا ابا کہتے ان کے آگے پیچھے گھومتا، اور رات کو جب وہ سونے لگتے تو ان کی ٹانگیں دبا کر سوتا تھا۔
کچھ عرصے کرایہ دار بھی دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے اور وہ تینوں نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ ایک دن ان کے گھر کی بیل بجی تو انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر ان کے دونوں بیٹے کھڑے تھے اپنی ساری اولادوں کے ساتھ۔ ان کا دروازہ کھولتے ہی ارشد کا بیٹا ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور تبھی عزیز اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، ابا میں سارا سامان لے آیا ہوں۔ اس کے ابا کہنے پر وہ چونکے۔ فیاض صاحب نے جیسے ہی ان کا تعارف کروایا تو ان کے سب کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ پھر اسی وقت انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی اور بولے، ابا ہمیں لندن سے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے تو ہمیں یہ گھر چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جو رقم ہے اس کا ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے۔ یہ گھر میرا تھا اور میں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے نام کر دیا ہے۔ اس کی بات پر ان سب کے سروں پر دھماکے ہونے لگے۔ سلیمان تو عزیز کو مارنے کو لپکا تھا۔ ریاض صاحب نے مطمئن انداز میں عزیز کو دیکھا جس کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے بھائیں پھیلائیں تو وہ ان کے سینے سے آ کر لگ گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عزیز مزید ان کے قریب ہوتا چلا گیا اور ان کا چھوٹا پوتا ان سے جب بھی ملنے آتا تو گھر کہکوں سے گونج اٹھتا تھا۔